حامد و مسلی و مسلمہ، ناظرین کرام اور سامعین محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، علم دین دے، آپ اس کی روشنی میں عمل کریں اور یہ پیغام آپ سنیں، اس پیغام کو آپ آگے پہنچائیں، اللہ پاک اس پہ بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ہم مومن ہیں تو مومن کو مومن سے پیار کرنا چاہیے، اور مومن کا مومن سے پیار کرنا واجب ہے، ضروری ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ تو محبت کرنا، پیار کرنا واجب ہے۔ پیار ہمارا کم ہو جاتا ہے تو وہ بڑھتا کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں کہ مومن کا آپس میں پیار بڑھے، وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائیں۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، محبت بڑھے گی۔ تو فرمایا اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم آپس میں پیار نہ کر لو۔ مفہوم ہے حدیث بتانو کہ مومن آپس میں پیار نہ کر لو۔ تو پھر حضور نے طریقہ بتایا کہ پیار پھر کیسے تمہارا بڑھے گا؟ میں سلام عام کرو۔ اب دیکھو، جب آپ کہتے ہو السلام علیکم تو آپ اگلے کی دل میں اپنی جگہ لے لیتے ہو، سنت ادا کرتے ہو، اور جب وہ کہتا ہے وعلیکم السلام تو آپ کو دعا دیتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر یہ محبت بڑھتی ہے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، حضور نے فرمایا۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھائیں، اس کے طریقے بتائیں۔ صرف تحفہ لینا سنت نہیں ہے، تحفہ دینا بھی سنت ہے۔ آپ جب تحفہ دیتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کا پیار آ جاتا ہے، اور جب وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ کے دل میں اس کا پیار آ جاتا ہے، سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سلام لیتے ہیں السلام علیکم، تو اس سلام کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے بھائی، تجھ پر سلام ہو، یعنی دعا دے رہے ہیں کہ تیرا مال بھی محفوظ رہے، تیری عزت بھی محفوظ رہے، تیری جان بھی محفوظ رہے، مجھ سے تیری جان محفوظ، مجھ سے تیرا مال محفوظ، مجھ سے تیری عزت محفوظ، اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ تجھ پہ کرم فرمائے۔ دیکھو مالک کیا چاہتا ہے، مالک کے محبوب کیا چاہتے ہیں کہ تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے بھائی کی عزت کے رکھوالے ہو، اس کی عزت پہ حملہ کرنا جائز نہیں، بھائی کے مال پہ حملہ کرنا جائز نہیں، بھائی کی جان پہ حملہ کرنا جائز نہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، تیری طرف سے اس پہ حملہ نہ ہو۔ تو اب دعا کیا ہے؟ تیری عزت محفوظ رہے، تیری جان محفوظ رہے، تیرا مال محفوظ رہے، اللہ اجر عطا فرما رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم سلام لیتے ہیں اور پھر چھری چلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سلام سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلام تو لی لیکن دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے، اور اوپر سے سلام لے رہے ہیں۔ یہ کون سی سلام ہے؟ وہ سلام کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ کیا آپ اس کی جان اور مال اور عزت کا درد رکھتے ہیں؟ آپ تو سلام لے کے اندر سے وہ اسی طرح ہیں، بلکہ بات تو سلام لے کے راستہ بناتے ہیں، پھر اس کو لوٹتے ہیں۔ وہ کاروباری بندے اور دوسرے جو حضرات ہوتے ہیں، سارے کی بات تو نہیں کر رہا کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے سلام لیتے ہیں، چائے پئیں، پانی پئیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب سوتا طے ہو جاتا ہے، بعد میں کوئی مسئلہ بنتا ہے، واپس آتے ہیں تو منہ ہی دوسری طرف کر لیتی ہیں، نہ سلام، نہ کلام، نہ بوتل، نہ کچھ۔ یہ کون سی سلام ہے؟ خدا را توجہ کریں، دین کیا چاہتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرو، اور پھر دعا کرو کہ اللہ ان کے مال کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما۔ تو یہ سلام کا نور ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ کو کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج بندہ سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں تو میری کوئی عزت نہیں ہے، وہ میں مالدار نہیں ہوں تو میری عزت نہیں ہے، اور کو خدا کے بندے۔ اور لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا، کیسے جملے بولتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہمیں اسلام نے کیا دیا۔ ہمیں کہا غور کرو، غور کرو کہ اللہ پاک نے کیا ہمیں دیا ہے، کہ تم پہ لازم ہے اپنے بھائی کی عزت، اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا۔ اب تم اس کی غیبت کرتے ہو تو اسے کیا فرمایا؟ الغیبۃ اشد من الزنا۔ حالانکہ زنا کبیرہ گناہ ہے اور غیبت صغیرہ گناہ ہے، لیکن فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ بری ہے۔ کیوں؟ اس لیے زنا سے اس کا دل نہیں دکھا، لیکن غیبت سے اس کا دل دکھ گیا ہے۔
جبکہ تجھ پہ لازم تھا کہ اس کی دل کی حفاظت کرتا، اس کو محبت دیتا، اس کا درد دور کرتا۔ تو اسی طرح اب غیبت چغلی کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی منع فرما دیا۔ اس کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بھی لازم ہے کہ اس کے تو مال کی حفاظت کرے، اور اس کی جان اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو دیکھو لازم کر دیا کہ اس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کے مال پہ ڈاکہ ڈالا، اس کی جان پہ ڈاکہ ڈالا، اس کی عزت پہ، تو اس کو اللہ پاک نے ناجائز فرمایا ہے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں رہے کہ خالق کائنات جل وعلا کے نزدیک اس مخلوق کی کتنی اہمیت ہے، اور اس مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ اللہ جل وعلا نے بندوں کے اوپر یہ لازم قرار دے دیا کہ تم نے ایک دوسرے کا دل جیتنا ہے اور ان کا دل نہیں دکھانا۔ اگر دکھایا تو پھر میری طرف سے عذاب بھی آئے گا اور ناراضگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ جل وعلا ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی، پیار اور ان کی عزت، جان و مال کی حفاظت کی توفیق اور ان کے لیے اچھی راہیں ہمیں بنانے اور ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔